السلام علیکم ویورز، میں ہوں عبدالولی آن لائن استاد ڈاٹ کام کی جانب سے، اور اپنے اس ویڈیو میں آپ کو ایجیکس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایجیکس کیا ہے، ہم اس کو ویب ڈیولپمنٹ میں کیسے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں۔ تو بیسیکلی ایجیکس جو ہے، اگر آپ W3 اسکولز وزٹ کریں گے، جو کہ ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے ویب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور یہاں پر /ایجیکس لکھیں گے یا ایجیکس کے ٹیوٹوریل پر کلک کریں گے، تو انہوں نے بڑا اچھا انٹروڈکشن اس کے بارے میں دیا ہوا ہے کہ ایجیکس از اکول ٹو اسینکرونیس جاوا اسکرپٹ ان XML۔ مطلب جو ایجیکس ہے بیسیکلی یہ ایک ویب ڈیولپمنٹ میں یوز ہونے والی ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے، جو کہ آج کل اور کافی سالوں سے جو ہے تمام بڑی ویب سائٹس میں یوز ہوتا آ رہا ہے، جس میں گوگل شامل ہے، اور فیس بک شامل ہے، اور یاہو شامل ہے، اور بہت ساری بڑی ویب سائٹس شامل ہے جو کہ ایجیکس کو یوز کرتی ہیں۔ تو ایجیکس جو ہے، یہ نام نکلا ہوا ہے، بیسیکلی ایبریویشن ہے اسینکرونیس جاوا اسکرپٹ ان XML کا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ تو انہوں نے یہاں پر اور بھی لکھا ہوا ہے کہ ایجیکس از ناٹ اے نیو پروگرامنگ لینگویج، کہ یہ جو ہے ایک نیو پروگرامنگ لینگویج نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی لینگویج نہیں ہے HTML یا PHP وغیرہ کی طرح، بٹ اے نیو وے ٹو یوز ایگزسٹنگ اسٹینڈرڈس، لیکن ایک نیا طریقہ ہے جو پہلے سے موجود اسٹینڈرڈس ہے ان کو استعمال کرنے کا۔ تو یہ کلیئرلی بتاتا ہے کہ یہ جو ہے سمجھ لو کہ ایک ٹیکنیک ہے، ایک طریقہ ہے، کوئی زبان نہیں ہے یہ جاوا ایجیکس، صرف یہ جاوا اسکرپٹ اور XML سے مل کر ایک ٹیکنیک بنائی گئی ہے۔ اور اسینکرونیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو پروسیس چلتا ہے نا، وہ بیک گراؤنڈ میں چلتا ہے، پیج کے اوپر جو ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ پیج کے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن پیج کے اندر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سمپل سا مطلب یہ ہم لے سکتے ہیں کہ یہ جاوا اسکرپٹ اور XML کے لیے بنایا گیا تھا، یعنی جاوا اسکرپٹ کی مدد سے اس کی ریکویسٹ جو ہے وہ سرور کو سینڈ کی جاتی ہے، اور وہ سرور کی ریکویسٹ جو ہے XML کی صورت میں واپس پیج کے اوپر ڈسپلے کی جاتی ہے HTML اور CSS کی صورت میں۔ تو بیسیکلی یہ سارا پھر جو کام ہوتا ہے وہ اسینکرونیس ہوتا ہے، یعنی کہ بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے مزید لکھا ہوا ہے یہاں پر ایجیکس از دا آرٹ آف ایکسچینجنگ ڈیٹا ود اے سرور، یعنی کہ ایجیکس ایک آرٹ ہے ڈیٹا کو ایکسچینج کرنے کے لیے سرور کے ساتھ، اینڈ اپڈیٹنگ پارٹس آف اے ویب پیج، اور ایک ویب پیج کا کوئی بھی پارٹ اپڈیٹ کرنے کے لیے وداؤٹ ریلوڈنگ دا ہول پیج، یعنی کہ بغیر پیج کو ریلوڈ کیے بغیر۔ ریلوڈ سے مطلب ہے کہ جو پیج آپ کوئی بھی جو ایکشن کرتے ہیں کسی ویب سائٹ یا پیج کے اوپر، تو بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ ویب سائٹ وہ جو پیج ہوتا ہے نا وہ ریفریش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کامنٹ کرتے ہیں، یا آپ کہیں پر جو ہے کسی بلاگ پہ کامنٹ کرتے ہیں، یا دوسرے پیج پر جاتے ہیں، یا کوئی اپلیکیشن اوپن کرتے ہیں، تو پیج ریفریش ہو جاتا ہے بیسیکلی۔ تو یہ ٹیکنیک جو ہے پہلے جب ایجیکس نہیں تھا تو پیج ہر ایکشن کے اوپر جو ہے پیج ریفریش ہوتا تھا، لیکن ایجیکس کے آنے کے بعد بیسیکلی بغیر پیج کے ریفریش کیے بغیر جو ہے اسی پیج پر آپ کام کر سکتے ہیں، جس کی واضح مثال آپ کو یہ جو فیس بک ہے، اس پہ کامنٹنگ وغیرہ اور جو چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ یہاں پر آپ کامنٹ کرتے ہیں نا، جب فیس بک پر یہاں پر آپ جب کامنٹ کرتے ہیں تو پیج ریفریش نہیں ہوتا، یہی سے وہ ڈیٹا چلا جاتا ہے، آپ اس کو ڈیلیٹ کرتے تب بھی پیج ریفریش نہیں ہوتا، اور آپ لائک کرتے تب بھی پیج ریفریش نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے ایسے ایکشنز ہیں نا جس کے لیے ایجیکس کی ضرورت تھی، کہ بغیر پیج ریفریش کی وہ بیک گراؤنڈ میں ہی وہ کام ہو جائے اور پیج ریفریش نہ ہو۔ تو یہ ہے ایجیکس جناب، بیسکلی یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے ویب ڈیولپمنٹ کے اندر، اور یہ ابتدائی طور پر تو اس لیے بنائی گئی تھی کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے ایک HTTP ریکویسٹ سینڈ کرے سرور کو، اور وہاں سے XML کا ڈیٹا اٹھا کے پیج پر ڈسپلے کرے HTML اور CSS کی صورت میں، لیکن اب اس کو آپ کسی بھی لینگویج میں کسی بھی لینگویج کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں، کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کو آپ ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں جاوا اسکرپٹ کی مدد سے یا jQuery کی مدد سے، جس کو ایجیکس ریکویسٹ کہا جاتا ہے۔ وہ آپ PHP کو بھی کر سکتے ہیں، JSON کو بھی کر سکتے ہیں، ASP.NET کو بھی کر سکتے ہیں، اور وٹ ایور یو لائک، یہ سارا اب جو ہے ایجیکس میں وہ ہے، کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور جو اہم بات ہے، یہ گوگل نے بیسکلی یہ ٹیکنیک جو ہے اڈاپٹ کیا تھا جب گوگل جب Gmail کے اوپر کام کر رہا تھا، گوگل کے ڈیولپرز جب یہ Gmail کا پورا انٹرفیس بنا رہے تھے،
تو اس وقت یہ جو ہے وجود میں لایا گیا تھا، یہ مطلب یہ جو ٹیکنیک ہے یہ وجود میں لائی گئی تھی، اس کے بعد سے پھر سب لوگ اس کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور پکچر جو اس حوالے سے ہے ایجیکس کے حوالے سے، یہ انہوں نے دی ہوئی ہے اپنا ڈبلیو اسکول 3 والوں نے، یہ جو W3 اسکولز ہے انہوں نے یہ پکچر پوسٹ کی تھی، جس میں انہوں نے یہ ڈائیگرام دیا ہوا ہے، اور تھوڑا سا ایزیلی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایجیکس بیسکلی کیا کرتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے جب کوئی یوزر وزٹ کرتا ہے کسی ویب سائٹ یا پیج کو، تو یہاں پر یہ 3 چیزیں بس ایجیکس میں امپورٹنٹ ہیں۔ یہ یہاں پر کوئی یوزر ہے براؤزر میں، ٹھیک ہے جی، یہ جو پہلا سٹیپ ہے، تو یوزر کوئی کلک کرتا ہے کسی چیز کے اوپر، یا کوئی اور ایکشن کرتا ہے، یا کوئی لائک کرتا ہے، واٹ ایور کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں سے کیا ہوتا ہے جناب کہ جب کوئی کسی چیز پر کلک کرتا ہے تو آٹومیٹکلی ایجیکس کی مدد سے XML HTTP ریکویسٹ جو ہے وہ آبجیکٹ کریٹ ہو جاتا ہے، اور وہ سینڈ کر دیا جاتا ہے یہاں پر سرور کو، اور سرور میں وہ پروسیس ہو جاتا ہے، جو ریکوائرڈ انفارمیشن وہاں پر سینڈ کی جاتی ہے، اس کا جو جواب آتا ہے، کریٹ اے ریسپانس اینڈ سینڈ ڈیٹا بیک ٹو دا براؤزر۔ تو یہ جو براؤزر ہے یہ سینڈ کرتا ہے سرور کو، سرور وہاں اس ویب سرور اس کو کہتے ہیں جہاں پر ویب سائٹ کی تمام فائلز اور تمام جو لاجکس ہے وہ ساری پڑی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے بیسکلی وہاں پر ایک ریکویسٹ جاتی ہے، اور وہاں سے جو بھی اس کا رسپانس ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹا ریکوائرڈ ہوتا ہے، وہ واپس یہاں پر آ کے اپڈیٹ ہو جاتا ہے پیج کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ لکھا ہوا ہے پروسیس دا ریٹرن ڈیٹا یوزنگ جاوا اسکرپٹ اپڈیٹ پیج کنٹینٹ۔ تو جسٹ 3 سمپل چیزیں آپ اس میں سے اب ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے کوئی ایکشن ہو جاتا ہے، وہ ڈیٹا ریکویسٹ بھیجا جاتا ہے سرور کو، اور پھر وہ ڈسپلے کیا جاتا ہے، لیکن پیج ریفریش نہیں ہوتا، بغیر پیج ریفریش کے آپ کا پیج ریفریش کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ کیا ہو رہا ہے، اور بیک گراؤنڈ میں یہ سارا جو ہے چیزیں یہ ہوتی ہے، اور اس کو ہم سیکھیں گے اس ٹیوٹوریل سیریز میں۔ تو میں آپ کو بیسکلی بتاؤں گا یہ ایجیکس آپ 2 طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 طریقے سے میری مراد یہ ہے کہ ایجیکس کو آپ جاوا اسکرپٹ کی مدد سے استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جاوا اسکرپٹ میں جو ہے انٹروڈیوس ہوا تھا، تو جاوا اسکرپٹ کی مدد سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور جے کیوری کی مدد سے بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن جے کیوری کا جو میتھڈ ہے وہ تھوڑا سا بہت زیادہ ایزی ہے، اور اس میں ایزیلی آپ اپنے ویب اپلیکیشنز میں کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اس ٹیوٹوریل سیریز میں آپ کو جے کیوری والا جو میتھڈ ہے جو ایزی ہے وہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھاؤں گا، اور جاوا اسکرپٹ کا بھی ہم کسی ٹائم جو ہے وہ بھی سیکھیں گے، لیکن یہ تھوڑا سا ایزی ہے، اور اس کے ساتھ ہم PHP کو یوز کریں گے ایز اے سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج، تاکہ ہم سرور سے بھی جو ڈیٹا ہمیں ریکوائرڈ ہے تو ہم ایجیکس کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ انٹروڈکشن جو ہے ایجیکس کا سمجھ آ گیا ہوگا، یا کچھ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا، اور اگر کوئی کو سمجھ نہیں ہے تو کائنڈلی آپ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں ہم باقاعدہ طور پر ایجیکس کے اوپر کام کرتے ہیں۔